روایت کہتی ہے کہ امام کے ظہور کے بعد امام نے کیوں آنا ہے؟ امام نے آنا ہے ظلم کو مٹانے کے لیے، امام نے آنا ہے عدل کو قائم کرنے کے لیے، امام نے آنا ہے دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے۔ سامعین گرامی قدر، جو ظالم ہوگا، جو جابر ہوگا، جو غیر عادل ہے، ہاں جی، وہ امام کا انتظار نہیں کر رہا، اپنی موت کو دعوت دے رہا ہے۔ یا کامع الکفر السلام علیکہ یا کامع الکفر والطغیان، السلام علیکہ یا دافع الظلم والعدوان۔ جہاں جہاں ظلم ہوگا، جہاں جہاں سرکشی ہوگی، امام اس ظلم اور سرکشی کو مٹانے کے لیے آئیں گے۔ امام عادل ہیں، پھر وہ مولا علی کی ذوالفقار امام زمانہ کے پاس ہوگی، پھر ذوالفقار نہیں دیکھے گی کہ میری پارٹی ہے یا کسی کی پارٹی ہے، پھر وہ ظالم دیکھے گی، ظالم۔ بات سمجھو؟ اللہ جانتا ہے، روایتیں کہتی ہیں جو اپنے ہیں نا، اپنے امام کے ظہور کے بعد کہیں اچھا یہ امام ہے، یاتی بدین جدید، یہ تو کوئی نیا دین لے کے آ، یہ کوئی نیا دین لے کے آ۔ ایمان سے بتائیں، امام زمانہ کا دین نیا دین ہوگا؟ امام زمانہ تو اپنے جد رسول اللہ کی شریعت کے محافظ ہیں، امام زمانہ تو اللہ کے دین کے ناصر ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہم اس اصل دین سے اور رسول اللہ کی اصل شریعت سے اتنے دور ہو چکے ہوں گے کہ ہمیں امام والا دین نیا دین لگے گا۔ یہ ایمان سے بتاؤ، آج کل جو کچھ ممبروں پہ ہو رہا ہے اور آج کل یہ جو بارگاہوں میں ہو رہا ہے، ایمان سے بتاؤ امام زمانہ اس بات کی اجازت دیں گے؟ بولو۔ بارگاہوں میں یہ جو ڈھول آ گئے، ناچ آ گیا، جی یہ ہو نہیں رہا؟ یہ جو جشن کے نام پہ بیہودگی، یہ جوان جو فیس بک دیکھتے ہیں، اللہ جانتا ہے، میں تو حیران ہوں، میں نے بڑے دیکھتا ہوں، میں نوٹ کرتا ہوں، ہندوؤں کی میں کافی وہ آتی ہیں ویڈیوز، ان کا ڈھول ناچ، ان کے مندروں میں جو کچھ ہوتا ہے، اور جو ہماری یہ جاہل لوگ کر رہے ہیں، اور ایک اور وہ طبقہ ہے برادران میں، 2-3 طرح کے گروہ ہیں، وہ بھی مسجدوں میں ناچتے بھی ہیں، کودتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بیہودگی کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ، یہ دین پیغمبر ہے؟ یہ رسول اللہ کی شریعت ہے؟ یہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات ہیں؟ تو جب امام آ کے روکیں گے، یہ کہاں سے نکلا ہے جھولے جھولے لال قلندر مست؟ ہاں، یہ امام جعفر صادق کا دین ہے؟ بولو بولو بولو، یہ کیا ہے؟ بولو۔ ہاں، یہ امام صادق علیہ السلام کی تعلیمات؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تم نے تو حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا مکتب اہل بیت کا اور مکتب تشیع کا، اور ظاہر جب امام آئیں گے تو لوگ تو کہیں گے کہ نیا دین لے کے آ گیا، ہاں جی، سانو دھمال ہی نہیں پاون دیندہ امام۔ ایک بہت بڑی تعداد آج کل گئی ہوئی ہے دھمال ڈالنے 7 شریف۔ اور یار علم کا دور ہے، خدا کے لیے ایک میں خود شہباز قلندر نہ گیا ہوں کئی بار۔ دیکھو اب انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، خدا کے لیے میں تمہیں واسطہ دے رہا ہوں، عقیدت ظاہر ہے میری بھی بڑی عقیدت ہے، ابھی بھی عقیدت ہے، بزرگان ان کا معاملہ خدا پہ چھوڑو، لیکن خود بدعات کے مرتکب نہ بنو۔ لیکن ایک بات، اب علم کا دور، جا کے تحقیق کر کے کوئی مجھے ایک بندہ خدا کے لیے ثابت کر دے کہ شہباز قلندر شیعہ اہل بیت کا ماننے والا تھا، شیعہ اثنا عشری نہیں ہے۔ شہباز قلندر شیعہ، مولا علی کی تعریف اس نے کی ہے، حیدریم قلندرم مستم، یہ کلام ان کا ہمارے ممبروں سے بھی پڑھا جاتا ہے۔ بولو۔ تو میرا بھائی، اہل بیت کی شان میں تو ہندوؤں کا بھی بڑا کلام ہے۔ یہ جو روپ کماری تھی، روپ کماری، اس کا پورا دیوان ہے میرے پاس، جو اہل بیت کی شان میں اور ائمہ اہل بیت کی مدح میں اس نے کہا ہے۔ اچھا، سکھ شعراء ہیں بھی ہمارے اس فیس بک پہ، آپ دیکھتے رہتے ہو، سکھ شعراء اور ہندو وہ تعریف کرتے ہیں۔ یہ کربلا، امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے موقع پر 40 پر
کتنے ہندو جاتے ہیں، عیسائی جاتے ہیں، عیسائی اپنے مذہبی وہ رسم و رواج کے ساتھ جاتے ہیں۔ لبنان میں کتنے عیسائی ہیں، عیسائی جنہوں نے مولا علی کی شان میں بڑا کچھ کہا ہے۔ بولت سلامہ اتنے عیسائی شعراء ہیں۔ وہ مولا علی، یہ جو جارج جرداق تھا، 4 جلدوں میں مولا علی کی صفت عدالت پر کتاب لکھی عیسائی نے۔ یہ عیسائی کے جملے ہیں۔ عیسائی اپنے اس کتاب کے مقدمے میں ایک جملہ لکھتا ہے، ہائے ہائے۔ جارج جرداق عیسائی، عربی ادبیات عرب کا پروفیسر تھا۔ کہتا ہے میں نوجوان تھا جب پہلی بار میں نے نہج البلاغہ کو دیکھا۔ کہتا ہے اتنا میں عاشق ہوا مولا علی کے کلام کا۔ کہتا ہے عیسائی کہہ رہا ہے میں نے 200 بار زندگی میں نہج البلاغہ پڑھا ہے، 200 بار۔ ہاں جی، تو جو ہمارے ہاں ولایت کے ٹھیکیدار ہیں، وکیل ولایت علی، مبلغ ولایت علی، مؤذن ولایت علی، ہاں کوئی ولایت علی کا ٹھیکہ تو سب نے لیا ہے نا۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا انہوں نے زندگی میں نہج البلاغہ دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ یہ کیا سمجھیں ولایت علی؟ یہ مبلغ ولایت علی یہ عنوان صرف دنیا کمانے کے لیے بس، ورنہ یہ کیا جانے کہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کیا ہے۔ عیسائی ہو کے کہتا ہے میں نے 200 بار نہج البلاغہ کو پڑھا، اتنا جذب کیا نہج البلاغہ نے، مولا علی کے کلام نے مجھے اپنی طرف۔ اور اسی نے پھر مولا علی علیہ السلام کی عدالت پر 4 جلدوں میں کتاب لکھی۔ کتاب کے مقدمے میں ایک جملہ لکھتا ہے، سنو، دنیا کو خطاب کر کے کہتا ہے یا دنیا یا دنیا ماذا علیک لوح شدت قواک وآتیت فی کل زمن بعلی بعلمہ ولسانہ وذی فقار۔ اے دنیا تجھے کیا ہو جاتا اگر تو ساری طاقتیں جمع کر کے ہر زمانے میں ایک علی پیدا کر دے۔ بولا سلامہ کا میں نے نام لیا نا، وہ عصر حاضر کا عیسائی شاعر ہے۔ مولا علی کی شان میں اتنا کلام ہے اس کا عربی زبان میں۔ اس کے ایک قصیدے کا مطلع ہے، کہتا ہے قد جلجل الحق فی المسیح حتی عد من فرط حبہ علویہ۔ کہتا ہے مولا علی کی محبت نے میرے سینے میں یوں جوش مارا، اب لوگ مجھے مسیحی نہیں کہتے، علی والا کہتے۔ تو بھائی شہباز قلندر نے بھی مولا علی کی تعریف کی ہے، میں حیدری ہوں، میں مست ہوں، میں مولا علی کی گلی کا کتا ہوں، تو اس کہنے سے وہ شیعہ نہیں ہے۔ شہباز قلندر صوفی ہے، صوفی، اور یہ صوفی وہ تھے جنہوں نے اہل بیت کی مخالفت کی۔ اب میں بات کروں گا تو کوئی بات نہیں، آپ ناراض ہونے والی باتوں پہ ناراض نہیں ہوتے۔ میں تو دلیل کے ساتھ، ایک ایک بات دلیل کے ساتھ نہیں۔ ہماری نگاہ میں نا صوفیاء کا بھی بڑا احترام ہے نا۔ نہیں سنو، ہمارے ہاں نا بزرگ آدمی اس کا صوفی صاحب، یہ صوفیزم جو ہے نا، صوفیت، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کلہم کفر، یہ صوفیت کا جو عقیدہ نظریہ ہے یہ سب کا سب کفر۔ یہ صوفیت انہوں نے ائمہ اہل بیت کے خلاف دکان کھولی ہے۔ یہ اہل بیت کی مخالفت کرتے تھے، یہ ائمہ اہل بیت کے طریقے کے مخالف تھے۔ ہمارے ائمہ نے، آپ حیران ہو جاؤ گے، چھٹے امام سے لے کے امام عسکری علیہ السلام تک سب ائمہ نے صوفیوں کے خلاف جہاد کیا ہے۔ بات لمبی ہو گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام آئیں گے تو لوگ کہیں گے یاتی بدین جدید، امام دلیل پیش کریں گے، وہ جو یورپ والے ہیں وہ دلیل کو تسلیم کر لیں گے، اور ہمارے جو ہیں وہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئیں گے۔ خدا نہ کرے ہم وہ انتظار کرنے والے بنیں کہ آقا کا ظہور ہو اور ہم امام کی مخالف صف میں کھڑے ہوں۔ جب آقا کا ظہور ہو تو اللہ ہمیں شعور بھی عطا کرے، ہم امام کو پہچان سکیں۔ ایک صلوات پڑھ دو سارے